السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور ادب نامے میں آج ہم تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے، جائزہ لیں گے ایک تازہ کتاب کا، ایک تازہ شعری مجموعے کا آج ہم جائزہ لیں گے۔ مختصر سا ہی صحیح، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم شاعر کی کیونکہ کتاب ہے اور وقت کی کمی اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ اس کم وقت میں بھی اس شعری مجموعے پر کچھ نہ کچھ جائزہ ایسا لے لیا جائے جس سے اس کتاب کے خط و خال واضح ہو سکے۔ صابر ظفر صاحب ایک ہمارے بہت باکمال شاعر ہیں۔ 70 کی دہائی میں ابتدا ان کا شعری مجموعہ تھا جس سے وہ سامنے آئے اور اس کے بعد وہ کبھی رکے نہیں۔ ان کی شاعری کی رفتار اور ان کا آگے بڑھنا مستقل اور ادب سے بہت زیادہ منسلک رہنا، ان کا ڈوبے رہنا، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو صابر ظفر صاحب کی جو تخلیقی شخصیت ہے اس کے یہ اشارے ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، انہوں نے نظمیں بھی کہی ہیں، انہوں نے بہت باکمال اور بہت مشہور گیت بھی کہے ہیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو میں کتاب کا تعارف کرا دوں کہ یہ تازہ کتاب ہے ان کی آب جمال سے وصال۔ جی، آب جمال سے وصال، یہ ان کی تازہ کتاب ہے اور وہ تقریباً ہر برس صابر ظفر ایک کتاب لاتے ہیں اور جو سال بھر میں غزلیں کہتے ہیں اس میں سے ایک انتخاب کرتے ہیں اور پھر وہ ایک کتاب مرتب کر لیتے ہیں اور سامنے لے آتے ہیں۔ ان کے 43 شعری مجموعے سامنے آ چکے ہیں۔ جی ہاں، 43 شعری مجموعے صابر ظفر کے آ چکے ہیں اور اس میں ان کی انہی مجموعوں میں کچھ انتخاب بھی شائع ہوئے ہیں۔ صابر ظفر کی مزاحمتی شاعری ایک انتخاب شائع ہوا ہے، اڑان ایک اور ان کا جو ہے شعری انتخاب شائع ہوا، پل دو پل کی چاہت میں، تیرے عشق نے مالا مال کیا، محبت ہو نہیں پائی اور محبت کا عہد نامہ، یہ سب ان کے شعری انتخاب ہیں۔ اور ان کی جو کلیات صابر ظفر ہے وہ بھی شائع ہو چکی ہے اور اس کے دو ابھی پہلا حصہ شائع ہوا ہے، مذہب عشق جلد اول، اور یقیناً جلد دوم بھی جلد سامنے آئے گی۔ جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی ان کے گیتوں کا بہت مشہور مجموعہ ہے اور لہو ترنگ میں گیت اور غزلیں شامل ہیں۔ ابتدا کے بعد دھواں اور پھول اور پاتال، یہ ان کے ابتدائی شعری مجموعے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت سے تجربے کیے۔ صابر ظفر ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی جو شعری قوت ہے اور جو عروض پر ان کا عبور ہے اور جو ان کی قادر الکلامی ہے اس کے ذریعے انہوں نے شعر کی دنیا میں بہت سے تجربے کیے، ایسے تجربے جس کے لیے بہت قوت چاہیے تھی اور بہت صبر بھی چاہیے تھا۔ مثلا ان کی ایک گردش مرثیہ ایک شعری مجموعہ ہے جس میں ایک ہی غزل ہے، طویل غزل چلی آ رہی ہے اور پورا مجموعہ جو ہے وہ ایک ہی غزل پر، جیسے پہلی بارش ناصر کاظمی کا ایک مجموعہ جس میں ایک ہی غزل پورے مجموعے میں چلی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سر بازار بھی رقصم بھی ان کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں ایک طویل غزل چلی آ رہی ہے۔ رانجھا تخت ہزارے کا یہ بھی ایک طویل غزل اس میں ہے اور ظاہر کلاسک کو بھی دیکھا ہے انہوں نے اور کلچر کے حوالے سے بھی بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے اور جو ہمارا قومی زبان کے جو ادب ہے اس میں بھی انہوں نے جو ہے پیش رفت کی ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ، بہت سے ایسے خیالات اور بہت سے ایسے کردار، جیسے ہیر رانجھا کا کردار ہے، اس طرح وہ مختلف بلوچستان کی طرف بھی گئے، پنجاب کی طرف بھی گئے، سندھ کی طرف بھی آئے۔ تو یہ تنوع ہے ان کا اور یہ بہت کمال کی چیز ہے جو صابر ظفر صاحب کے ہاں جو ہے موجود ہے اور وہ اب بھی تر و تازگی کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں ایک زود گو شاعر کی حیثیت سے جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ان کے تجربات سے ناخوش ہیں، بہت سے لوگ ان سے وہ مطالبہ کرتے ہیں اس جمالیاتی غزل کا جو دھواں اور پھول میں نظر آئی، جو ابتدا میں نظر آئی اور جو پاتال میں کہیں معدوم ہو گئی تھی۔ تو جمالیاتی غزل جو ہے وہ بھی صابر ظفر
کا مسئلہ ہے، اور یہ مجموعہ جو ہے جمال آپ سے وصال، اس میں آپ کو اور بہت سے مجموعوں کی طرح جمالیاتی غزلیں ان کی ملیں گی، جس میں وہ اپنے آپ سے بھی کلام کر رہے ہیں، جس میں وہ ساری کائنات سے بھی مخاطب ہیں، جس میں ان کا محبوب بھی ہے، جس میں ان کی سامنے جو پھیلی ہوئی زندگی ہے اس کے تضادات ہیں، اور جو دکھ ہیں اور تکلیفیں ہیں اور جو سرخوشی ہے، وہ سب آپ کو اس میں ملے گی۔ اور کیوں نہ ملے، کابل ظفر ایک بہت بیدار ذہن کے شاعر ہیں، اور زبان و بیان پہ ان کا ایک اچھی دسترس ہے، اور عروس تو میں نے بتایا کہ ان کا ایک خاص ان کا جسے کہتے ہیں وصف ہے عروس، اور بہت مشکل بحروں میں بھی، بہت مشکل زمینوں میں بھی بہت روانی سے وہ شعر کہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اور ان کا میں چند شعر ظاہر سناؤں گا، ساتھ گفتگو بھی چلتی رہے گی۔ دماغ ہو کہ وہ دل ہو یہ سوچتا ہی نہیں، دماغ ہو کہ وہ دل ہو یہ سوچتا ہی نہیں، جو ہے وہ ہے، جو ہے وہ ہے ہی نہیں، اور جو تھا وہ تھا ہی نہیں۔ تمہاری باتوں کے رد میں ہزار باتیں تھیں، تمہاری باتوں کے رد میں ہزار باتیں تھیں، تمہاری چپ کا مگر کچھ جواب تھا ہی نہیں، تمہاری چپ کا مگر کچھ جواب تھا ہی نہیں، تمہاری چپ کا مگر کچھ جواب تھا ہی نہیں۔ میں اکیلا تو نہیں صابر ظفر، ساتھ میرے لمس ابرو باد، ساتھ میرے لمس ابرو باد۔ ایک بات میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ صابر ظفر غزل کے ایسے مشاق شاعر ہیں، باکمال شاعر ہیں، جو غزل کو پورے مطلع کے ساتھ اور مقطع تک لکھتے ہیں، اور ان کے اگر دیکھا جائے تو عہد حاضر میں انور شعور صاحب کے بعد اگر کسی نے مقطعوں کو بہت خوبصورتی سے لکھا ہے، سلیم کوثر صاحب نے بھی لکھا ہے، سلیم کوثر صاحب نے بھی اپنے مقطعوں کو بہت خوبصورتی سے لکھا ہے، اور صابر ظفر صاحب نے بھی جتنے بھی مقطع لکھے ہیں بہت کمال کے لکھے ہیں، اور مقطع برائے مقطع نہیں لکھا ہے۔ مقطع سے مراد آپ ظاہر سمجھتے ہیں کہ جہاں شاعر اپنا تخلص یا نام اپنے آخری غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے تو اسے ظاہر مقطع کہتے ہیں، اور ان مقطعوں کی ایک الگ سے تجزیہ ہو سکتا ہے، صابر ظفر کا ہے۔ وصال یار ہے اور ابتدائے بوسہ لب، میں نے کہا کہ جمالیاتی شاعری سے ملے گی آپ کو۔ وصال یار ہے اور ابتدائے بوسہ لب، کے لب بنائے گئے ہیں، کہ لب بنائے گئے ہیں برائے بوسہ لب، کہ لب بنائے گئے ہیں برائے بوسہ لب۔ اور دیکھیں عجیب اہل محبت کا ہے قرنطینہ، دیکھیں عہد حاضر کے بالکل ایک سامنے کا مسئلہ آ گیا، کووڈ-19۔ عجیب اہل محبت کا ہے قرنطینہ، جہاں سے آئے مہکتی ہوائے بوسہ لب، جہاں سے آئے مہکتی ہوائے بوسہ لب۔ تو یہ آب جمال سے وصال کی غزلیں میں اس میں سے کچھ آپ کو شعر سنا رہا ہوں، جو صابر ظفر صاحب کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ساری غزلیں اپنی اپنی جگہ کمال ہیں، لیکن میں ان کے وقت کی کمی کے باعث صرف مختصر سے انتخاب ہی پیش کر رہا ہوں۔ دھیان اس کا میری طرف لے چلا، دھیان اس کا میری طرف لے چلا، صبر تھا جو میری طاقت لے چلا، صبر تھا جو میری طاقت لے چلا، لے چلا وہ کھینچ کر اپنی طرف، عشق اس کا میری وحدت لے چلا، عشق اس کا میری وحدت لے چلا۔ اب کہاں اس کے تجسس کی چمک، اب کہاں اس کے تجسس کی چمک، آئینے سے کوئی حیرت لے چلا، کیا کہتے، آئینے سے کوئی حیرت لے چلا، روکتا صابر ظفر کیسے اسے، جاں تھی اس کی ہی امانت لے چلا۔ شعلے میں گم جو شعلہ شوق طلب ہوا، شعلے میں گم جو شعلہ شوق طلب ہوا، جشن وصال یار سرے ناف شب ہوا۔
تھین بساط دہر وہ موج سپردگی، تھین بساط دہر وہ موج سپردگی، ہم کو بھنور بدن کا میسر ہی کب ہوا، ہم کو بھنور بدن کا میسر ہی کب ہوا۔ تو صابر ظفر کی تازہ کتاب جمال آپ سے وصال، اس کا میں نے تعارف کرایا، اور اس کے بارے میں سہار انصاری صاحب نے یہ کہا کہ ابتدا میں ایسے اشعار کی کمی نہیں جن سے صابر ظفر کا اعتبار قائم ہوا، اور اس وقت سے اب تک صابر ظفر کے شعری سرمایے میں بالحاظ کیفیت و کمیت غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اس شعری سرمایے میں موضوع، اسالیب، لفظیات اور جمالیات کا خاصا تنوع پایا جاتا ہے۔ متعدد خوبیوں کے علاوہ یہ ایک خوبی صابر ظفر کو اپنے معاصر شعراء میں ممتاز کرتی ہے۔ تو یہ پروفیسر سہار انصاری صاحب کی مختصر سی رائے بھی میں نے بتائی، اور صابر ظفر کی کتاب، صابر ظفر صاحب کی کتاب پڑھیں اور ان کے اشعار کو پھیلائیں۔ وہ بہت ظاہر ہے کہ ایسے شاعر ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اور ان کا کلام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہاں مجھے اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ خالد معین کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ کووڈ-19 پھیل رہا ہے، بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے احباب کا، اور شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔